السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی محفل کا عنوان ہے کچھ ایمان فروش نام نہاد مسلم خواتین۔ بڑا حساس عنوان ہے۔ مسلم جماعت میں سے اسلام کو بدنام کرنے والے کچھ نام نہاد مسلم افراد، مرد و عورتیں ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، جن کو اسلام مخالف اور شریعت کے دشمن اپنا آلہ کار بنا کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایمان مخالف اور دین فروشوں سے بار بار آگاہ فرمایا ہے تاکہ مخلص ایمان والے ہمیشہ ایسے مکار لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ماضی قریب اور حال میں ایسے ضمیر فروش افراد مرد و خواتین موجود تھے اور ہیں جو ہندو ازم اور RSS کے اشارے پر اپنا ایمان و عقیدہ اور دھرم کو چند سکوں کے لیے بیچ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور یہ ایمان فروش باطل عقائدوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماضی کے ان مکاروں میں جنہیں اسلام دشمنوں نے خوب سہارا دیا اور عزت افزائی کی، ان میں سے ایک بدنام زمانہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور عصمت چغتائی، جسٹس ہدایت اللہ، محمد علی چھاگلا، حمید دلوائی کے نام مشہور ہیں۔ اس وقت کے مکاروں میں طارق فتح اور شکیل بن حنیف بھی ہیں۔ اسی طرح ہندو ازم اور RSS نے کچھ مذہب فروش عورتوں کو بھی میدان میں اتارا ہے، جن کے ذریعے وہ مسلم سماج پر دباؤ اور حکومت کو باور کرانا چاہتی ہے کہ مسلم خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مثلا اسرا نعمانی، آمنہ ودود، زہرا حیدر، نشا ایوب۔ اسرا نعمانی کی کتاب بیڈ روم سے مسجد تک کو میڈیا کے ذریعے خوب تشہیر کی جا رہی ہے اور مختلف مقامی زبانوں میں اس کی نشر و اشاعت اور فروغ کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کے خلاف زہر اگلا جائے۔ شائستہ عنبر نام نہاد مسلم وومنس پرسنل لا اور ذکیہ سمن صدر بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن ہے۔ ان دونوں نام نہاد لیٹر پیڈ انجمنوں کو زعفرانی طاقتوں نے قائم کیا ہے۔ ان کا کام ہے روزانہ مسلم پرسنل لا بورڈ، شریعت اسلامی، علماء کرام و مفتیان اعظام اور ملی قائدین کو گالیاں بکنا۔ ذکیہ سمن ایک ملحدہ خاتون ہے۔ اس نے سمن بن میار سے ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کی تھی۔ اس کے گھر میں مندر ہے۔ اس کے ذریعے RSS نے حاجی علی درگاہ میں عورتوں کے داخلے کی اجازت کے لیے زبردست مہم چلائی۔ سعدیہ دہلوی مشہور مسلم گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہندوستان کے انگریزی کے مشہور ادیب خشونت سنگھ کی صحبت میں گزارا ہے۔ اس نے مسلم پرسنل لا کو ختم کرانے کا عزم کیا ہے۔ نیشنل ٹی وی ڈیبٹ میں وہ پرزور انداز سے مسلم پرسنل لا کی برخاستگی کی مہم چلا رہی ہے۔ سعدیہ کا کہنا ہے کہ شریعت مردوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اس کا فی الفور خاتمہ ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کی بعض آیات کی غلط تشریح کرتی ہے۔ اس نے مسلم خواتین کو اسلامی شریعت سے برگشتہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ہندوتوا کے ایجنڈے کے مطابق یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے لیے یہ بھرپور کوشاں ہے۔ زہرا حیدر یہ پاکستانی نژاد نوجوان مصنفہ ہے۔ اس کے خیالات و نظریات بھی اسرا نعمانی، آمنہ ودود اور طارق فتح وغیرہ سے مختلف نہیں ہے۔ یہ نوجوان لڑکیوں کی جنسی آزادی کی محرکہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکیوں اور جوان عورتوں کو مکمل طور پر جنسی آزادی ہو تاکہ زندگی بھر وہ اپنی جنسی خواہشات کو آزادی سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی پورا کر سکے۔ آمنہ ودود یہ یہودی نظام تعلیم کی پروردہ ہے اور پروفیسر ہے۔ اسی نے نیو یارک کی مسجد میں مارچ 2005 میں خطبہ جمعہ اور جمعہ کی امامت کی۔ یہ افریقی نژاد خاتون ہے۔ آمنہ ودود کا مشہور فعال
منظم سرگرم گروپ ہے جو عالمی سطح پر مسلم خواتین میں خوابگاہ سے مساجد تک آزادی دلانے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند بدنام زمانہ ایمان فروش عورتوں کی نشاندہی ہے جو اپنی علمی و تعلیمی لیاقت اور آزاد مزاجی و چرب زبانی اور بے حیائی کے سبب باطل کی کھل کر معاون ہی نہیں، اسلامی تخریب کاری کی کوششوں میں اعلی کار ہیں۔ ٹی وی پروگرام اور دیگر عوامی جلسوں میں ان کے نام مسلم ہونے کی بنا ناواقف و بے علم بہت سے حضرات و حاضرات یعنی مرد و خواتین شریک ہوتے ہیں اور ان کے حوالہ سے اکثر جگہوں پر ہندو فرقہ پسند ان گنت عورتوں کو اپنا ہمنوا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ میڈیا کی ہر خبر کو اور ہر بولنے والے کو نہ مذہب کا ترجمان سمجھا جائے اور نہ ہر کس و ناقص کے کچھ کہنے کو دین سمجھ کر اس کی تائید کی جائے۔ اللہ تعالی ملت مسلمہ کو ایمان فروشوں کی شر انگیزی اور فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ میں صاف لفظوں میں امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنی عورتوں کا نام شمار کرایا گیا، چاہے وہ شائستہ عنبر ہو، چاہے وہ اسراء نعمانی ہو، چاہے وہ آمنہ ودود ہو، چاہے زہرہ حیدر ہو، چاہے نشا ایوب ہو یا زکیہ سمن ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کے تمام اسلام دشمن ہے، ضمیر فروش ہے، اپنے ایمان و عقیدہ کو چند سکوں کے بدلے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فروخت کر چکے ہیں۔ اس لیے ایسی عورتوں کی مکاری سے اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو ہوشیار رکھیے، بچائے رکھیے، ان کے خیالات و نظریات کو بالائے طاق رکھ کر یا اسے پس پش ڈال کر رونٹ ڈالیے اور صحیح اسلامی نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔